ذرا یہ بتائیے فرحان صاحب کہ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا جو منشور انسانی حقوق ہے وہ جاری ہوا. اچھا وہ بیسیکلی منوان خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ریپلیکا ہے، ایک اس کا عکس ہے، وہیں سے ڈرائیو کیا ہوا سب کچھ. مگر دیکھا یہ جاتا ہے اور ظاہر ہے آپ بھی محسوس کرتے ہیں، ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ اس کی روح پر عمل درآمد اس حوالے سے اس انداز سے نہیں ہوتا جس انداز سے ہونا چاہیے. یعنی اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے ایسا لگتا ہے جیسے تضادات کا شکار ہے کہ کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، شام کے لیے، روہنگیا کے لیے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے پالیسیز الگ ہیں اور اپنے لیے پالیسیز الگ ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر آپ کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مجھے یہاں پر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں آج اکنامک اور پولیٹیکل پاور کون ہے. ہمارے ہاں آج ہمارے اپنے جتنے بھی نعرے ہیں، ہمارے جتنے بھی دعوے ہیں، ہماری جتنی بھی اسلام کی تاریخ ہے، انفارچونیٹلی کیا ہم اس کے وارث بن سکے اس طرح سے؟ کیا ہم نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس طرح اسٹیبلش کیا جو ہمارے پر فرض تھا؟ پہلی بات. دوسری بات سر دیکھیں، دنیا بڑی پریگمیٹک اور پریکٹیکل ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 1948 10 دسمبر یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ بیسیکلی ہر قسم کی پروٹیکشن دیتا ہے. پہلے 30 آرٹیکل اور ٹوٹل 30 آرٹیکلز کی اگر آپ سپرفیشل اس کی ڈیٹیل ہی دیکھ لیں، اوپر سے بیسک کانسیپٹس دیکھ لیں تو آپ کسی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے. فریڈم آف سپیچ سب کے پاس ہونی چاہیے، کسی کو سلیو نہیں بنا سکتے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے، فریڈم آف ٹریولنگ ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں انہوں نے رکھ دی. بٹ کیا ہم غور سے دیکھیں اسلامی بلاک کے اندر، مسلم ورلڈ کے اندر، مسلم دنیا کے اندر ہم نے کسی ایک جگہ پر بھی اکٹھے ہونے کا کوئی فیصلہ کیا؟ یہ تو پہلی چیز ہے کہ ناممکنات میں سے پہلی چیز. دوسری چیز، کیا ہم نے اسلامی معیشتی نظام کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا؟ نو وے. تیسری چیز، کیا ہم نے آج تک ان 70-74 سالوں میں کوئی ایسی ایک ایگزامپل اسٹیبلش کی کہ لوگ اسلامی سیاسی، معاشی اور معیشتی نظام کو سمجھ سکیں اور اس کو اڈاپٹ کر سکیں؟ اصل پاکستان میں تو پھر خال کوششیں کرنے کی کوشش کی ہم تو اپنے حصے کی آج بھی کوشش کر رہے ہیں. اسلامی بلاک نے ایسا نہیں کیا. اب آ جاتے ہیں بات کہ دنیا کس سسٹم یا کس رول کے تحت چلتی ہے. تو سر دیکھیں، ہم رہ رہے ہیں بہت زیادہ ریئلسٹ ورلڈ آرڈر میں جہاں سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، ریاست کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر ملک اپنے مقاصد کو پرسو کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ریالٹی کو ہم نے سمجھنا ہے. پہلی بات ٹھیک ہے. دوسری بات، ہم ایک ایسی دنیا میں بھی رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری ایک بہت بڑی عالی شان تاریخ دنیا کو یاد ہے، ہم بھلا بیٹھے ہیں اپنے کلچر اور اپنی تاریخ کو. ان کو آج بھی کروسیڈ یاد ہے، ان کو ہماری یہاں پھانس چپتی رہتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جس طرح مفتی صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، ان کو ہمارا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ، ان کی اقدار بھی یاد ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اوریجنل دین پہ واپس چلے گئے، اپنے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل سسٹم کو واپس اسٹیبلش کر دیا تو دوبارہ اسلام کا ورلڈ آرڈر آ جائے گا. اس لیے بھی وہ بیچ میں سے آپ کے ساتھ کبھی کلچرل انویژن کرتے ہیں، کبھی سودی نظام آپ کو دیتے ہیں، اور کبھی آپ کے ہاں بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بڑے بڑے سرداروں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ملک کے اندر ڈویژن کریٹ کریں. فرحان بھائی ایک بات بتائیے پریسائزلی، ہم تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں. یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل ایگزیکٹلی ابھی یہ پلانٹیشن ہو گئی آپ کی گفتگو کی کہ تمہید بن گئی اس میں. بالکل. اب اس میں ایک بات یہ بتائیے کہ اتنا جو انسانی خون بہہ رہا ہے کشمیر کے اندر، دیکھیں بات انسانی حقوق کی ہو رہی ہے. بالکل. مطلب ان کو کتوں کے حقوق یاد آتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیلیفورنیا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ الیکٹرک پول میں اگر ایک بلی کا بچہ پھنس جائے تو پورا کیلیفورنیا جو ہے وہ گھنٹوں تک جو جام ہو جائے اور وہ نکل آئے تو خوشی منائے. ان کو وہ نظر آتا ہے وہ بلی کا بچہ. لیکن وہ انسان کا بچہ جو مار رہے ہیں وہ کشمیر کے اندر، انسان کے بچے جو مار رہے ہیں فلسطین کے اندر، انسان کے بچے جو شام میں مار رہے ہیں، روہنگیا میں مار رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے. سر اس کی دیکھیں نا، میں نے گزارش آپ کو یہی کی کہ ہمیں پہلے فلسفہ سمجھنا ہوگا دنیا کس سٹینڈنگ پہ کھڑی ہے، لوگ سوچتے کیسے ہیں. UN جنرل اسمبلی میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ
کیسے ہوتی ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یو ایس اے میں کیسے کام ہوتا ہے, ہاؤس آف کامن اینڈ ہاؤس آف لارڈز میں یو کے میں کیسے کام ہوتا ہے, جب یہ بڑے ممالک G8 G7 کی میٹنگز کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہے, ہم نے اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو وہ ہمیں تو سیکنڈ سٹیزن گلوبل دیکھیں نا, آج کل کا دور ہے گلوبلائزیشن کے بارے میں, وی آل آر گلوبل سٹیزن, تو ہمیں تو تھرڈ کلاس سٹیزن بھی نہیں سمجھتے, تو پھر ہمارے ساتھ تو ایسے ہوگا. دوسری بڑی بات, ایک خامی ہمارے اپنی ذات کے اندر بھی ہے نا. آپ مجھے بتائیں میانمار یعنی برما کے اندر جتنا سب کچھ ہوا ہے, ہم نے اس کے خلاف کتنی آواز اٹھائی, کتنا ہم نے ڈپلومیٹکلی مسلم ورلڈ نے اٹھائی, پاکستان سے اٹھی آواز مسلم ورلڈ نے, لیکن کس حد تک ہم نے انگیج کیا. سر دوسری امپورٹنٹ چیز ہے, اب آپ کے سامنے کشمیر کا ایشو ہے, آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں 370 35 کر دیا انہوں نے. اس کے بعد ہم نے کون سی ایسی ڈپلومیسی کی, کون سے ایسے مسلم ورلڈ کو, کون سے ایسے ویسٹرن ورلڈ کو, اور کہاں پر ہم نے جو انڈیا فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے وہاں پر میسیکرنگ کر رہا ہے, لاکھ سے زیادہ لوگوں کی وہاں پر قبریں مل چکی ہیں, کتنا کچھ میسیکرنگ. بلکہ افسوس کا مقام تو یہ کہ ہمارے ہی مسلم ورلڈ سے جو ہے نمائندہ لوگوں نے, نمائندہ ممالک نے جملہ کہہ دیا کہ جی کشمیر سے ہمارا تعلق ہی نہیں, مسلم ورلڈ کا تعلق ہی نہیں, ہم تو ریکارڈ ہیں. تو سر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اور آپ کسی ایک پیج پر اکٹھے ہونا ہی نہیں چاہتے, آتے ہی نہیں ہیں, ہماری پولیٹیکل سوشل اکنامک اپنی لیمیٹیشنز ہیں, تو ان لیمیٹیشنز کے ساتھ ہم اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے کیسے لڑیں گے. پہلی بات آپ دیکھیں نا, مسلم ورلڈ نے فلسطین کو بھی گیو اپ کر دیا نا. بالکل ایسا ہی ہے نا جی. وہ کیوں گیو اپ کیا ہے؟ کیونکہ الٹرنیٹیو آپ کو اکنامک اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں, الٹرنیٹیو آپ کو دنیا کے اندر بہت سی رسائیاں دی جا رہی ہیں. اور پاکستان دیکھیں, پاکستان ایک نظریاتی اساس کے اوپر بننے والی ایک اسلامی ریاست ہے, اور ہمارا سب سے بڑا قصور بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نظریات پہ آج کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے پوری دنیا ہمیں آئسولیٹ بھی کر رہی ہے, چاہے وہ اکنامک آئسولیشن ہو, پولیٹیکل آئسولیشن ہو, یا پھر آپ کسی اور پرسپیکٹو میں دیکھیں, ہماری سوسائٹی کو دیکھیں, یا پوری دنیا کے اندر ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے. دیکھیں جب نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تھا تو کتنی میڈیا کوریج ملی, کچھ نہیں. جب کینیڈا میں واقعہ ہوتا ہے کتنی میڈیا کوریج ملتی ہے, امریکہ کے اندر واقعات ہوتے ہیں کتنی. لیکن جب پاکستان میں ایک ایسا شخص جس نے شاید پورے طریقے سے صحیح طرح سے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو, جب وہ یہ حرکت کرتا ہے تو آپ اسلام کا نام لے آتے ہیں, حالانکہ اسلام کا اس سے کسی چیز سے دور دور تک کا تعلق, یعنی وہ ہر بات کو اسلام سے جوڑتے ہیں. یعنی میری اپنی ذات کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ CNN, فاکس, BBC, جتنے بھی مطلب روئٹرز وغیرہ جتنے انٹرنیشنل مطلب جو ہے وہ اپنا میڈیا ہے, وہ سارا کا سارا اس کو پورے ایک اسٹوری بنا کے پیش کرتا ہے. بالکل ایسے. بلکہ میں ایک اسٹوری آپ کو بتاؤں کہ نیوز ویک میں وہ کور پیج کے اوپر انہوں نے جملہ لکھا کہ عراق جو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین ملک نہیں ہے, پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے صاحب, ذرا غور کیجئے گا کہ ایک واقعہ ہوتا ہے, میں نے آپ کو کہا نا اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. اصل میں ہم واقعے کا یہ جو سامنے والا فیس ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے ناظرین وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دو رخ دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ اس واقعے کو کیش کس نے کیا, کس طرح سے کیا, اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا. آپ اندازہ کیجئے, آ کے بات کروں گا کہ جو بربریت پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے, تو پاکستان اب دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے, عراق نہیں ہے ان کی نظر میں. درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں.